اولاد کی طلب نے حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کو وسط عمر میں نکاح پر مجبور کر دیا، کیونکہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ایک عابدہ خاتون تھیں اور ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت الہی کو جوش و زن کر دیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال ستانے لگا کہ افسوس انہوں نے مفت میں اس قدر زندگی گنوائی، اور یہ ان کی محرومی ہے کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور مرد اس قدر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے ان کے دل پر اس قدر اثر ڈالا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کا خاندان اعوان تھا، جو مالکان کالا باغ اور مالکان اسحال تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ملک سون کے رؤسا میں شمار ہوتا تھا، جو کہ سلطنت دہلی کے دربار سے منسلک تھا، اور اس خاندان کے بیشتر لوگ پشت در پشت ریاست کے منصبدار چلے آ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام بازید محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ علاقے کے لوگ ان کی نہایت عزت و تکریم کرتے تھے۔ حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ بھی منصبدار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت معروف حیثیت رکھتے تھے۔ شہاب الدین شاہ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت و تکریم کرتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمات کے سلسلے میں اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ ضلع جنگ میں ایک سالم گاؤں کہرگان بطور انعام آپ کو دے دیا تھا۔ اس کے سرکار دربار کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بطور جاگیر عنایت کیے تھے۔ حضرت سلطان بہو رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے نہایت ہی عابدہ شب بیدار خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد پاک باز، عفت مآب، صالحہ، عبادت گزار اور کثیر العلوم خاتون تھی، اور آپ کا شمار اپنے دور کی اولیاء اللہ خواتین میں ہوتا تھا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں بسر ہوتا، گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی ہی مصروف عبادت ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انہی اوصاف کی بنا پر حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، جو قبول ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عین الفقراء میں ایک مقام پر تعریف کرتے ہوئے فرمایا: راستی کی جان پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، اے راستی تو نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، جنہوں نے میرا نام بہو رکھا، جو کہ ایک نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ اولاد کی طلب نے حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کو وسط عمر میں نکاح پر مجبور کر دیا، کیونکہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ایک عابدہ خاتون تھیں، اور ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت الہی کو جوش و زن کر دیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال ستانے لگا کہ افسوس انہوں نے مفت میں اس قدر زندگی گنوائی، اور یہ ان کی محرومی ہے کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور مرد اس قدر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے ان کے دل پر اس قدر اثر ڈالا کہ انہوں نے مغفر اللہ کے تحت دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنا منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑی پر سوار ہو کر ایک نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی عرصہ صحرا نور ردی کرنے اور عبادت کرتے ہوئے بالآخر آپ ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ کے چہرے سے امارات ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے استفسار پر بھی آپ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو پردیسی ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے پوچھا کہ کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں چند شرائط پر ملازمت کروں گا، وگرنہ نہیں۔ اس نے شرائط دریافت کیں تو آپ نے فرمایا: میری رہائش گاہ کسی پاک جگہ پر ہو، میں کسی کو اپنا حاکم نہ مانوں گا، کیونکہ میرا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا، اور پھر آپ کو ملازمت دے دی گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشین ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس گوشہ تنہائی میں آپ نے اس قدر عبادت اور ریاضت کی کہ بارگاہ الہی میں مقبول قرار پائے، چونکہ آپ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ بلا کسی کو بتائے چھوڑ آئے تھے۔ اس پر شاہ جہاں بادشاہ کو ازحد تشویش تھی، اور اس نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ اپنے ہر کارے دوڑائے، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری جانب ملتان کے نواح میں شورشیں بپا تھیں۔
اور انہی دنوں ملتان کے حاکم اور مروڑ کے راجہ کے درمیان بیکانیر کے ریگستان کے بارے میں شدید تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور نوبت جنگ تک آ پہنچی تھی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح و صفائی کے لیے اپنے قاصدوں اور ایلچیوں کو بھیج رہے تھے، مگر وقت ایک خون ریز جنگ کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا تھا۔ جب حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرہ سے باہر تشریف لائے اور جسم پر ہتھیار سجائے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور اس سے یوں عرض کیا کہ میں راجہ مروڑ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے اپنے درباریوں کے ساتھ انتہائی تعجب کے عالم میں کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروڑ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جوش و خروش کے عالم میں اور نہایت انکساری کے ساتھ کہا، کیونکہ آپ کی دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھاتا ہوں تو اس لیے مقابلہ بھی میں اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حاکم دربار مسکرانے لگے، لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدمت گزار کو روانہ کر دیں جو میری رہنمائی راجہ مروڑ کے دربار تک کر سکے، اور باقی کام اللہ عز و جل پر چھوڑ دیں، تو جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروڑ کے درمیان معاملہ طے کروا دے گا۔ چنانچہ حاکم ملتان نے آپ کو ایک معتمد ساتھی کا ساتھ دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہمراہ مروڑ کی جانب چل پڑے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مروڑ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا اور اکیلے شہر کی طرف بڑھے۔ قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایلچی سمجھ کر پہرےداروں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر راجہ مروڑ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے ایک اجنبی مسلمان کو بے نیازانہ بڑھتے ہوئے دیکھا تو کسی کی اسے روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ مروڑ کا راجہ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورہ میں مصروف تھا، بیشتر اس کے کوئی درباری اور خود راجہ آپ کے عزائم سے واقف ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یکایک تلوار بلند کی اور دوسری ہی لمحہ راجہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آن گرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھرتی سے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوا راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کو دور کرتے ہوئے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر آئے اور اس طرف بڑھے جہاں آپ کا گھوڑا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے محل کی مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ اس اثناء میں ملتان کی افواج نے مروڑ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر وہیں رک گئے۔ آپ نے نزدیک آ کر راجہ مروڑ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں ڈال دیا جو کہ اپنی لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان سمیت سارا لشکر راجہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر حیران رہ گئے اور حاکم ملتان خود انگشت بداں رہ گیا۔ وہ کبھی راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی بازید کو۔ ملتانی لشکر جب سکتے کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کے پرزور نعروں سے اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگا۔ راجہ مروڑ کا سر کٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہاں کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے کارندوں کو ملتان کی جانب بھیجا اور ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ اپنا منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ کارندوں نے اس کی اطلاع فوراً شاہ جہاں کو دی تو شاہ جہاں نے حاکم ملتان کے نام فوری طور پر ایک حکم نامہ بھیجا۔ اس حکم نامے میں لکھا تھا کہ بازید محمد کو دوبارہ ان کے علاقے میں بھیج دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ اس حکم نامہ کو پڑھنے کے بعد حاکم ملتان نے آپ کو دربار میں بلوایا اور حکم شاہی سنوایا۔ آپ نے اسی وقت ایک خط شاہ جہاں کے نام لکھا جس میں تھا، میں والی ہندوستان شاہ جہاں کی عنایات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، مگر اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہ کمزور کندھے اس بار گراں کو نہیں اٹھا سکتے اور عمر گریزاں بھی اب خفا خفا سی معلوم ہوتی ہے اور پتہ نہیں نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ کی جانب جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عمل دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزائے خیر دے، لہٰذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہوتے ہی شاہ جہاں نے آپ کو مزید سرکاری خدمت انجام دینے سے موقوف کر دیا اور مزید جاگیر اس سلسلے میں آپ کو عطا کر دی۔ جس وقت حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو دوران حمل حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ظاہر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو بھائی ملتان حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلوانے کے لیے بھیجے، جنہوں نے جا کر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آنے کا مدعا بیان کیا، لیکن حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے بدیں وجہ انکار کیا اور کہا کہ تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں۔
وگرنہ نہیں آؤں گا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باوصف دیندار اور عابدہ و صالحہ خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی، اور باوجود کے حاملہ ہونے کے طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور اس سلسلے میں اپنے بارگاہ الہی میں بے شمار دعائیں مانگی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وارث کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سجدے میں چلے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ گونجنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر وارث دینے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ منتقل ہو گئے۔